مسیح کے نہایت قدوس اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو آج پھر میں جوشنا ٹی وی پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ کیا بائبل مقدس میں شراب کی اجازت ہے؟ حالانکہ بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ شرابی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن کلام کی تشریحات اس کے کنٹیکسٹ کو لوز کرنے کی وجہ سے غلط کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوا۔ اور ہم غور کر چکے ہیں استثناء کی کتاب 14ویں باب کی 26ویں آیت میں کہ وہاں پر جو ترجمہ کیا گیا میں، اس کے لیے جو عبرانی لفظ آیوناس ہے اس کا مطلب ہے انگوری میں، اور جو لفظ شراب ترجمہ کیا گیا اس کا جو عبرانی لفظ ہے شکار ہے، اور شکار ہوتا ہے کھجوری میں۔ یعنی ان دونوں میں اور شراب، اس کے لیے جو عبرانی الفاظ ہیں ان کے اندر قطعاً کسی طرح کا خمیر نہیں ہوتا تھا، نشہ نہیں ہوتا تھا، یہ تازہ میں ہوتی تھی جو وہ ایک مشروب کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دوسرا حوالہ ہمارا متی کی انجیل 15ویں باب کی 11ویں آیت میں، جو کہ اعتراض کرنے والے یہ حوالہ دیتے ہیں، اور جو شراب پیتے ہیں، جو شراب بیچتے ہیں، جنہوں نے شراب کے پرمٹ بنائے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ حوالہ بڑی مضبوطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مسیح نے یہاں جو بات کی ہے کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، اور جو باہر سے اندر سے باہر نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ تو آئیں ہم ذرا اس حوالے کی تلاوت کریں۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس آیت سے لوگوں نے اپنی تشریح نکالی جو سیاق و سباق کو فالو نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ پڑھیں، دراصل میں میرے عزیزو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تشریحات کو سمجھیں، اور یہ صرف ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن تقریباً کچھ دنوں کے بعد ہم پراپر علم التفسیر کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کریں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دا بائبل، کیا قوانین ہیں، کیا اصولات ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اگر ہم تشریح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو ہی ہم اس کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں 15ویں باب میں، اگر پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ اب یسوع سے سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ اب دیکھیں تشریحات کیسے غلط کی جاتی ہیں۔ اس آیت کو بھی لے کر لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ نہیں کہ مسیح کے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے تھے، بلکہ وہ بزرگوں کی روایت کے مطابق نہیں دھوتے تھے۔ یہودی بزرگوں کی روایت تھی کہ اس انگلی سے لے کر اس کوہنی تک، یعنی 18 انچ ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کشتی اتنے ہاتھ تھی تو وہ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کے برابر، یعنی 18 انچ، تو وہ اس انگلی سے لے کر اس کوہنی تک 7 دفعہ ہاتھ دھوتے تھے اور تب کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اگر گھر میں ہی ہوتے تو وہ 7 دفعہ ہاتھ دھوتے، اور اگر باہر سے آئے ہوتے تو پھر وہ باقاعدہ غسل لیتے تھے، تب وہ کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اس آیت سے لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید مسیح کے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے تھے،
جبکہ مسیح کے شاگرد سمپل ہاتھ دھوتے تھے، لیکن وہ 7 دفعہ بزرگوں کی روایت کے مطابق ہاتھ نہیں دھوتے تھے۔ تو یسوع مسیح اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور اس سوال کے کنٹیکسٹ میں یسوع مسیح نے کہا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یعنی لوگوں نے سمجھا شاید شراب باہر سے اندر جا رہی ہے تو یہ آدمی کی روح کو ناپاک نہیں کرتی۔ میرے عزیزو، باہر سے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کھا سکتے ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے، نہایت گندی ناپاک چیزیں ہیں، وہ بھی باہر سے اندر جا سکتی ہیں۔ تو کیا ہم وہ بھی کھانا شروع کر دیں؟ پہلی بات یہ سمجھیں، سوال یہ کیا گیا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہاں شراب کہاں سے آ گئی؟ یہاں نشہ کہاں سے آ گیا؟ یسوع تو اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ یسوع تو صرف اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کھانا۔ اب دیکھیں آگے میں پڑھتا ہوں۔ جب سوال کر لیا گیا اور یسوع اس کا جواب دیتے دیتے یہاں تک پہنچے کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ اور اگر آپ اس کی 15ویں آیت دیکھیں تو پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ پر پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، یسوع نے یہاں سے شروع کیا اور یہاں پر ہی ختم کیا کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کی روح کو ناپاک نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر کوئی شراب کا ذکر نہیں ہو رہا۔ سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، اور یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ نہیں دھوتے تو اس سے ہماری روح ناپاک نہیں ہوتی، روح ناپاک ہوتی ہے گناہ سے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں سمجھ عطا کرے، آمین۔